نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق اللہ وصدق الرسول النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی، یوں تو قرآن کریم میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، ماضی کی خبریں، مستقبل کی خبریں، سب کا بیان قرآن مجید میں موجود ہے. ماضی میں بہت قومیں گزری ہیں، بہت سارے انبیاء کرام رسولان اعظام تشریف لائے، اور ہر نبی ہر رسول کی ایک امت تھی. تو کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 امتیں گزری ہیں. لیکن قرآن کریم میں ان 1,00,000 یا 2,00,000 کم و بیش 24,000 قوموں میں سے، امتوں میں سے ہم ظاہری نظر میں جس قوم کا بہت زیادہ ذکر پاتے ہیں وہ قوم بنی اسرائیل. جس امت اور جس قوم کی خبریں ہمیں سب سے زیادہ ظاہری طور پر قرآن کریم میں مل رہی ہیں وہ قوم بنی اسرائیل ہے، جس کو یہود بھی کہا جاتا ہے. یعنی یہودیوں کی خبریں بہت زیادہ قرآن کریم میں ظاہری طور پر موجود ہیں. میں جب تفسیر پڑھا رہا تھا جامعۃ الرضا میں تو مطالعہ کرتے کرتے یہ بات میرے ذہن میں بھی آتی تھی کہ قومیں جب بہت زیادہ گزری ہیں تو کیا وجہ ہے کہ قوم بنی اسرائیل کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس میں کیا مصلحت ہے کہ اسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بیان فرمایا؟ یہ سوال میرے ذہن میں رہتا تھا، اس کا جواب مجھے تسلی بخش مل نہیں پا رہا تھا. لیکن پھر جب اور مطالعہ کیا، مختلف تفسیریں دیکھی، حضور تاج الشریعہ سے وقتاً فوقتاً استفادہ کرتا رہا، تو یہ بات آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے کھل گئی کہ یہودی قوم کا بہت زیادہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس لیے کیا کیونکہ مسلمانوں کے لیے سب سے خطرناک قوم وہ یہودی قوم ہے. سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والی قوم وہ قوم یہود ہے. ان آیتوں کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی قوم ضدی، ہٹ دھرم اور حق سے ان کو جو بغض و عناد ہے وہ کسی قوم میں نہیں پائے جاتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ ہی میں یہ تلقین فرمائی، یہ تعلیم فرمائی کہ بندو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھے راستے پر چلانے کی دعا مانگو. کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو بہک گئے. اب علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم اور ولا الضالین سے مراد قوم یہود اور قوم نصارہ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ ہی میں یہ تعلیم فرمائی کہ تم انعام والوں کے راستے پر چلنے کی دعا مانگنا، یہود و نصارہ کے راستے پر چلنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سے بچنے کی دعا مانگنا. پھر آگے جب مطالعہ کرتے گئے تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں اس قوم کے بارے میں فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ اللہ کے غضب کی طرف لوٹے. اور کہیں ارشاد فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ یہ ایسی قوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی ہے.
یہ تنہا ذلیل اور رسوا قوم ہے. اگر یہ کسی دوسرے کا دامن نہیں پکڑیں گے، کسی مسلم قوم کا، کسی مسلم حکومت کا دامن نہیں پکڑیں گے، تب تک یہ ذلت اور رسوائی ان کے اوپر مسلط رہے گی. یہ آیتیں ان یہودیوں کے بہت سارے اوصاف بتاتی ہیں، تفصیل کا موقع ہے نہیں. اب دنیا میں یہ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کی صفتیں بیان فرمائی ہیں، اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے اوصاف بھی بہت تفصیل سے رب کریم نے ارشاد فرمائے ہیں. میں صرف رسول رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک دو ارشاد گرامی آپ کو سنا دوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ نتیجہ لگانے میں دیر نہیں لگے گی کہ دنیا میں جہاں کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں چوری ہو رہی ہے، کہیں ڈاکہ ہو رہا ہے، کہیں قتل و خون کیا جا رہا ہے، وہ قتل و خون اور خون خرابہ وہ کسی مومن کا کام نہیں ہو سکتا، کسی مسلم کا کام نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلم من یدہ ولسانہ، کہ مسلمان کی صفت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہ جاتا ہے. وہی مسلمان ہے جس کے زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، دوسرے مسلمان کو کوئی اذیت نہ پہنچے. دوسری حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، کہ مومن طعن و تشنیع کرنے والا نہیں ہوتا ہے، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا ہے، مومن فحش گو نہیں ہوتا ہے، مومن بد زبان نہیں ہوتا ہے. تو جب مومن بد زبان نہیں ہو سکتا، بد زبان کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ بد زبانی کرے گا تو دوسرے کو تکلیف پہنچے گی. اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے، المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں. والمومن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، اور مومن وہ ہے کہ جس سے لوگوں کا خون اور لوگوں کا مال محفوظ رہے. یعنی نہ وہ کسی کے خون پر حملہ کر سکتا ہے، نہ کسی کی جان پر حملہ کر سکتا ہے، نہ کسی کے مال پر حملہ کر سکتا ہے، نہ کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کر سکتا ہے. یہ مومن کی صفت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجۃ الوداع کا موقع تھا، سرکار نے فرمایا، الا اخبرکم بالمومن، کیا میں تمہیں مومن کے بارے میں نہ بتاؤں؟ مومن کیسا ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، مومن وہ ہے کہ جس سے لوگوں کا مال اور لوگوں کی جانیں محفوظ رہیں. والمسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، اور مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں. والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اور مجاہد جہاد کرنے والا وہ ہے جو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری میں اپنے نفس سے جہاد کرے. والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، اور مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو اور جو غلطیوں کو چھوڑ دے. یہ مومن کی صفتیں ہیں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے مومن کے بارے میں ارشاد فرمایا. جب مومن کی یہ صفتیں ہو سکتی ہے تو مومن کہاں کسی کا خون کرے گا، مومن کہاں کسی کا خون بہائے گا، مومن کہاں دہشت گردی کرے گا، مومن کہاں کسی کے مال اور کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کر دے گا. جو عزت و آبرو پر حملہ کرے گا، جو کسی کے مال پر، کسی کی جان پر حملہ کرے گا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرا ہو سکتا ہے. جب یہ بات ہے تو یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ بات جب مومن نہیں کر سکتا تو پھر مومن کے روح میں مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر کے کون کر سکتا ہے؟ یہ کوئی اور قوم ہے. یہ وہی قوم ہے جس قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کریم میں، اپنے کلام مجید میں بھی تفصیل ارشاد فرمایا. اور سرکار سے فرمایا
کہ لن تردان کل یہود حتی تتبع ملتہم، اے میرے محبوب یہ یہودی تب تک تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے نقش قدم پر نہ چلو گے، جب تک تم ان کے مطابق جو زندگی نہیں گزارو گے۔ یہ یہودیوں کی مسلم دشمنی تو بہت پرانی ہے، سرکار کے زمانے سے ہی شروع ہوئی تھی، لیکن اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان لوگوں نے وہ دشمنی کیسے کیسے نکالی، اس کا بہت انشاءاللہ 5-10 منٹ میں اس کو نپٹانے کی کوشش کروں گا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان نے ایک کتاب لکھی، تحفہ اثنا عشریہ۔ وہ کتاب کافی ضخیم ہے، فارسی زبان میں ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں نے وہ کتاب فارسی میں حضور تاج الشریعہ مدظل العالی کو حرفاً حرفاً لفظاً لفظاً سنائی، اول سے آخر تک۔ اس کتاب میں سناتے سناتے کہیں حضور تاج الشریعہ کسی فوائد وغیرہ آتے رہتے تھے، اس میں لطیفے وغیرہ آتے تھے، نکتے آتے تھے، تو تنبیہ فرماتے تھے کہ یہاں پر یہ نکتہ ہوتا ہے، یہاں پر یہ فائدہ ہے۔ تو اسی تحفہ اثنا عشریہ میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک یہودی تھا عبداللہ ابن سبا۔ وہ عبداللہ ابن سبا مسلمانوں کا کٹر دشمن تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہودی بن کر کے یہودیت کے لباس میں مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو پھر مسلمانوں سے میں اپنی دشمنی کیسے نکالوں؟ تو فرماتے ہیں کہ اس عبداللہ ابن سبا وہ گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے پاس اور اسلام قبول کیا، اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، اور اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہی کچھ دن تو خاموش رہا، لیکن کچھ دن کے بعد اس نے اپنا جال بچھانا شروع کر دیا۔ پہلے کچھ لوگوں کو اپنے وسوسوں اور اپنے چل زبانی سے اپنے موافق کرنا شروع کر دیا، پھر اس کی سازشیں یہاں تک کام کر گئی کہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آئے۔ اور اتنا ہی نہیں، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ زمانے میں بھی اس نے جو ہے مسلمانوں کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کرنا شروع کر دیا تھا۔ یعنی جس طریقے سے یہودی کہتے ہیں کہ عزیر حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کا بیٹا ہے، اسی طریقے سے عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے فرزند ہیں، اسی طریقے سے اس عبداللہ ابن سبا نے رافضیوں کے اندر، یعنی جب شیعہ کے نام سے وہ مشہور تھے، ان شیعوں کا یعنی شروع میں جو شیعہ رہتے تھے وہ خالص حضرت علی کی محبت کرنے والوں کے مطلب اس نام سے جانے جاتے تھے، لیکن جب عبداللہ ابن سبا نے اس شیعہ قوم میں، ان لوگوں میں عقیدہ بگاڑنا شروع کر دیا، تو اسی عقیدے سے اس نے شروعات کری کہ جس طریقے سے حضرت یہ یہودی حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو عیسائی لوگ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اسی طریقے سے اس نے یہ کہلوانا شروع کر دیا آہستہ آہستہ کہ حضرت علی ہی خدا ہے، یہاں تک اس نے مسلمانوں کے عقیدوں کو بگاڑ دیا۔ پھر اسی طریقے سے بہت زیادہ جب بہت زیادہ بگاڑا تو رافضی قوم کے عقیدے میں بہت خراب ہونے لگے، ان کو خود بھی پتہ نہیں چلا کہ کب اور کس وقت عبداللہ ابن سبا نے ان کے عقیدے میں خرابی کر ڈالی تھی۔ تو علماء کرام نے ان عقیدوں کا رد کر دیا اور ان رافضیوں کے اس بدعقیدگی کو اور رافضیوں کے ان گندے عقیدوں کو کہ کہیں حضرت علی کو خدا کہتے تھے اور دیگر صحابہ کرام کہیں یہ کہتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وہ لوگ خلافت کے اہل نہیں کہ ان لوگوں نے حضرت علی سے خلافت چھینی ہے، ان کی برائی کرتے تھے، اور کہیں صحابہ کرام کو بہت صحابہ کرام کو کفر کی طرف منسوب کرتے تھے، یعنی انہیں کافر کہتے تھے۔ اس طریقے سے جب رافضیوں کا عقیدہ بگاڑ دیا تو علماء کرام نے اس بدعقیدگی کا جم کر کے مقابلہ کیا اور رافضیوں کی حقیقت کو عوام کے سامنے لے آئے۔ جب رافضیوں کی عقیدہ کی
رافضیوں کے بدعقیدے، برے عقیدے، گندے عقیدے بھی لوگوں کے سامنے علماء کرام نے لائے اور علماء اہل سنت نے لائے، اور لوگ عوام اہل سنت ان عقیدوں سے باز رہنے لگے۔ ان لوگوں نے رافضیوں کا بائیکاٹ کر دیا، رافضیوں سے میل جول ختم کر دیا۔ ساری چیزیں جب ختم ہو گئی، مسلمانوں سے ان رافضیوں کا کوئی واسطہ ہی نہیں رہا، تب یہودیوں نے ایک دوسری سازش کر دی اور ایک نئی جماعت پیدا کر کے ان کو نئے عقیدے بنا کر کے دیتے تھے اور وہی مسلمانوں میں پھیلاتے تھے۔ لیکن جب اس جماعت کی بھی قلی کھل جاتی تھی، جب اس جماعت کے بھی علماء کرام تشت بان کر دیتے تھے، تو اس وقت وہ لوگ نئی جماعتیں پیدا کرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ جب اس قسم کے حربے ان لوگوں کے ناکام ہونے لگے تو ان لوگوں نے جاسوس بھیجا، ہمفرے نام تھا، کہ تم جاؤ، آج 1200-1300 سالوں سے ہم لوگ مسلمانوں کا اس طریقے سے عقیدہ بگاڑ رہے ہیں، لیکن ابھی ہماری بدعقیدگی ان کے اندر سرایت نہیں کرتی ہے کہ وہ پہلے سے ہی تشتش بام ہو جاتی ہے۔ تم ان کے اندر کی طاقت دیکھ کر کے آ جاؤ۔ وہ ہمفرے جاسوس جب مسلمانوں میں گھوما پھرا اور گھومنے پھرنے کے بعد علماء سے ملاقات کی، تو اس کے بعد اس نے ایک دستاویز لکھی کہ یہ کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو اگر ختم کر دیا جائے تو مسلمانوں کی قوت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ کمزوریاں کیا تھیں، وہ چیزیں کیا تھیں جس کا ہم نے اپنے لوگوں کو ایک دستاویز دی تھی؟ وہ چیزیں یہ تھی کہ ان لوگوں کے مراکز رہا کرتے ہیں، یعنی ان لوگوں میں جو مقدس بزرگ گزرے ہیں، ان بزرگوں کے مراکز بنے، ان کے مزارات بنے ہوئے ہیں، جہاں ہر صبح و شام لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، وہی مزارات ان لوگوں کی ایمان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اور سب سے بڑا ایمانی مرکز مدینہ منورہ میں ہے، اس ایمانی مرکز میں لاکھوں کی بھیڑ دن بھر لگی رہتی ہے۔ اس ایمانی مرکز کو اگر کچھ کر دیا جائے تو مسلمانوں کی قوت ختم ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی لندن اور یورپ کی لائبریری میں گھوم کر کے وہاں کتابیں پڑھ کے اس چیز سے مسلمانوں کو باخبر کر دیا تھا۔ کس چیز سے؟ کہ یہودی جو ہمارے مسلمانوں کے خلاف سازش رچ رہے ہیں اور ہر سازش میں ناکام ہو رہے ہیں، لیکن اب ان لوگوں نے جو رائے عمل بتا دیا، ان لوگوں نے جو رائے عمل بنا دیا، وہ رائے عمل یہ تھا کہ مسلمانوں کے دل سے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال دیا جائے، تبھی جا کر کے مسلمان کی قوت ختم ہو سکتی ہے۔ جب تک ان کے دل میں، ان کے سینوں میں عشق رسول محفوظ ہے، تب تک کوئی دنیا کی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے نظم انداز میں اسے فرمایا تھا کہ وفا کا کشک موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تصورات، فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یعنی روح محمدی مسلمانوں کے دل سے نکل جائے گی تو مسلمان خود بخود مردے ہو جائیں گے۔ جان مسلمانوں کی، جان عشق جب مسلمانوں کے جسم سے نکل جائے گی تو مسلمان خود بخود مردہ ہو جائیں گے، ان کے بدن میں کوئی طاقت نہیں رہے گی۔ ڈاکٹر اقبال نے تو پڑھ کے یورپ کی لائبریریوں میں ایک دن ایک لمحہ گزار کر کے یہ پڑھا تھا، لیکن قربان جائیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا قدس سرہ نے اپنی خداواد صلاحیت سے، سرکار کے فیضان سے، غوث پاک کے فیضان سے یہ نتیجہ، یہ سازش بہت پہلے بے نقاب کر دی تھی۔ فرمایا تھا اللہ کی سرکار و قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اللہ اکبر۔ جو جان ایمان ہے وہ جان نکال دی جائے گی تو ایمان نہیں رہے گا، اور ایمان نہیں رہے گا تو مسلمان بغیر طاقت و قوت کے ایک چلتا پھرتا مجسمہ رہے گا۔ تو یہ چیز جب لائی گئی، اس چیز کو لا کر کے پھر ان لوگوں نے اپنا حربہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ہمفرے جاسوسی نے رائے دی تھی
کہ ملک عرب میں ایک آدمی ہے وہ ہمارے کام آ سکتا ہے. اس آدمی کا نام ابن عبد الوہاب نجدی ہے. وہ آدمی ہمارے کام کا ہے. اب ابن عبد الوہاب نجدی کو سارا لائحہ عمل دیا گیا، یعنی مسلمانوں کے بزرگوں کے مزارات کو، آستانوں کو مسمار کر دینا، یہ اس لائحہ عمل کا پہلا پوائنٹ تھا. ان کی مرکزی جگہوں کو تہس نہس کر دو، یہ ان کا لائحہ عمل میں، ان کے لائحہ عمل میں درج تھا. اور پھر ابن عبد الوہاب نجدی نے جب عقیدے بنانے شروع کر دیے، اپنے سوا ہر آدمی کو کہ جو قبر پر جائے گا وہ مشرک، جو آستانے پر جائے گا وہ مشرک، اور اپنے ذہن سے، اپنے شیطانی فکر و خیال سے جب عقیدے گڑنے لگا تو علماء کرام نے ان کے عقیدے سے بھی لوگوں کو باخبر کر دیا، یہاں تک کہ لوگوں پر ان کی بھی کلی کھل گئی، وہ بھی دشت از بام ہو گیا، اس کے گندے عقائد سے لوگ بچے اور علماء کرام نے لوگوں کو بچایا. حضرت علامہ ابن عابدین شامی اس کے شیطانی فکروں کو، شیطانی سوچ کو، کہ اس نے جب یہ کہا کہ ہمارے علاوہ ساری دنیا کے مسلمان مشرک ہیں، جو ہمارے عقیدے پر نہیں ہے وہ مشرک ہے، اور جب مشرک مانا تو ان کا خون، ان کی عورتوں کو اپنے لیے مباح جانا، وہ حلال الدم جانا. کہا کہ جب دوسرے لوگ مسلمان نہیں ہیں، مشرک ہیں، تو ان کو قتل کرنا بھی جائز ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ بدکاری کرنا بھی جائز ہے. یہ شیطانی سوچ ابن عبد الوہاب نجدی نے لائے اور بے شمار عورتوں کے ساتھ بدکاری کر دی. مکہ شریف، مدینہ شریف تک کی ناموس کو نہیں چھوڑا اور ان کے مالوں کو لوٹا وہاں جو مسلمان مکین تھے. اس کا ذکر مشہور حضرت علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمۃ اللہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب رد المحتار شریف میں اس طریقے سے فرمایا کہ وقافی زماننا فی اتباع عبد الوہاب الذین خرجوا من نجد، کہ ہمارے زمانے میں ایسا ہوا کہ ابن عبد الوہاب جو نجد سے نکلا، وتغلبوا علی الحرمین، اور اپنے چیلے چپاٹے لے کر کے، اپنی جماعت لے کر کے حرمین پہ غلبہ حاصل کیا. وقاموا ينتحلون مذہب الحنابلہ، ایسے کھلم کھلا نہیں آ رہے تھے بلکہ اپنے آپ کو حنبلی مسلک کی طرف منسوخ کر کے آ رہے تھے کہ ہم حنبلی ہیں. لکنہم یعتقدون انہم هم المسلمون، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہی صرف مسلمان ہیں. وان من خالف اعتقادهم مشرکون، اور جو ان کے عقیدے کی مخالفت کرے گا وہ مشرک ہے، جو ان کے عقیدے پر نہیں چلے گا وہ مشرک ہے. واستباحوا بذلک قتل اہل السنۃ، اور یہ گندا عقیدہ بنا کر کے کہ جو ان کے عقیدے کو نہیں مانے گا وہ مشرک ہے، اور مشرک کا خون جائز ہے، مشرک کو مار ڈالنا جائز ہے. تو واستباحوا بذلک قتل اہل السنۃ، اس طریقے سے اس گندے عقیدے کو لے کر کے اس نے اہل سنت والجماعت کا خون، یعنی ان کا قتل کرنا مباح جانا، جائز جانا. وہ قتل علماءہم، اور علماء اہل سنت کو اس نے قتل کر دیا. حتی کسر اللہ شوکتہم، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان و شوکت کو ختم کر دیا. جب ابن عبد الوہاب نجدی کی شان و شوکت ختم ہو گئی، لیکن یہودی وہ خاموش نہیں بیٹھے. ان لوگوں نے نئے طریقے سے شروع کر دیا. ان عربوں کو جو بچے کھچے رہ گئے تھے ان کو طاقت فراہم کرنا شروع کر دیا کہ تم لوگ عرب ہو، یہ ترکی باہر ترکستان سے آئے ہوئے ہیں، یہ تم پر حکومت کر رہے ہیں، تم کیسے عرب ہو کہ دوسرے قوم آ کر کے تم لوگ پر حکومت کر رہے ہیں. اس کو پتا تھا جب تک ترک وہاں پہ ہے تب تک وہاں کی ہم ایک اینٹ نہیں ہلا سکتے. تو یہ کہہ کر کے اس نے عربوں کو اکسایا اور ایک دن پورے ہتھیار وغیرہ سب فراہم کر کے، یہاں تک کہ ترکیوں نے جب دیکھا کہ اگر ہم کنارے نہیں ہوئے تو یہ لوگ مسجد نبوی شریف میں کعبہ شریف تک کا لحاظ نہیں کریں گے، یہ لوگ گنبد شریف تک کا لحاظ نہیں کریں گے، بے شمار گولے برسائیں گے، ان کی عزت و آبرو کو ختم کر دیں گے. تو یہ سوچ کر کے ترک کنارے ہوتے اور اپنے وطن واپس چلے. اس طریقے سے ان یہودیوں نے مکہ شریف اور حرمین شریفین پر اپنا قبضہ لے لیا. یعنی باہر بظاہر حکومت تو وہابیوں کی ہے لیکن چلا رہے ہیں یہودی. حکومت وہابیوں کی ہے، چلا رہے ہیں یہودی. اسی لیے یہودی فکر و خیال کے ذہن والے، یہ لوگ کسی مزار پر نہیں جانے دے رہے ہیں،
کسی قبرستان پر فاتحہ پڑھنے نہیں دے جا رہے ہیں، کسی قبرستان کے پاس تھوڑی دیر رکنے نہیں دے رہے ہیں، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی سلام کرتے ہی فوراً ہٹ ہٹ کرنے لگتے ہیں۔ ان لوگوں کو پتا ہے کہ جتنی دیر یہ لوگ اس صاحب مزار کے قرب میں رہیں گے اتنی دیر ان کی ایمانی کی طاقت میں اضافہ ہوتا رہے گا، ان کے عشق رسول میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس لیے وہ لوگ ایک لمحہ بھی وہاں پہ رکنے نہیں دے رہے ہیں۔ دوستو، اس طریقے سے جب یہ وہابی وہاں پر ٹوٹ چکے تھے، پھر ہندوستان میں ان کو اپنا اعلی کار ملا، اسماعیل دہلوی۔ اس نے انہی کی باتیں اپنی کتاب میں دہرا دی، وہی لکھا جو آپ لوگ سنتے آئے ہیں، اور ابھی ابھی حضرت علامہ مفتی محمد اختر حسین علی بھی دامت برکاتہم کے زبان اقدس سے سنا۔ اور اسماعیل دہلوی نے ہی بلکہ اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، مختلف لوگوں سے ایک ایک عبارت لکھوائی تاکہ دیکھیں کہ اس عبارت کا کیا رد عمل رہے گا ادھر سے۔ مسلمان مومن اس عبارت کو کس حد تک برداشت کریں گے؟ لیکن قربان جائیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان پر جب وہ کتابیں اپنی ان گندی عبارتوں کے ساتھ، گستاخانہ عبارتوں کے ساتھ جب منظر عام پر آئی تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ان عبارتوں میں جو گستاخیاں بھری ہوئی تھی ان گستاخیوں کو تشتش بام کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ کچھ اور سرکار کی بارگاہ میں گستاخیاں لکھتے تھے، کچھ گستاخیاں اور کرتے تھے، سرکار اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی ان کا پوری دکانیں بند کر دی، اور وہ انہی عبارتوں کو ہی سنبھال نہیں پائے۔ اب وہ لوگ بھی کھل گئے، پھر نئے نئے روپ، یعنی رافضی بھی کھل گئے اور دیوبندی بھی کھل گئے، وہابی بھی کھل گئے کہ کیا ہیں ان کے عقیدے کیا ہیں، قادیانی بھی کھل گئے کہ کیا ہیں ان کے عقیدے کیا ہیں، یہ سب تو کھل گئے۔ لیکن اب ایک نئی قوم آئی جن لوگوں نے ان کا رد تو نہیں کیا کہ یہ ہے تو وہ ہے، البتہ ان قوموں کو پھر سے صحیح کہنا شروع کر دیا کہ وہ قوم گزری تھی وہ بھی صحیح تھی، رافضی ہیں تو صحیح ہیں، دیوبندی ہیں تو صحیح ہیں، بھلے وہ گستاخانہ عقائد کیوں نہیں رکھ رہے ہیں، بھلے قادیانی ختم نبوت کا انکار کیوں نہیں کر رہا ہے، بھلے سرکار کے علم غیب پر انگلی کیوں نہیں اٹھائی جا رہی ہے، لیکن وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ سرکار نے کسی کو نجات کا پروانہ نہیں دیا معاذ اللہ۔ یہاں تک کہا میں سنی ہوں لیکن میرا سنی ہونا اس طریقے کا ہے کہ میں کسی کو کافر نہیں کہتا، کسی کو کافر نہیں سمجھتا، بڑے سرکار دو عالم صلی کا بہت بڑا گستاخی کیوں نہ ہو، بڑے سرکار کی ختم نبوت کا انکار کیوں نہ کرے، بڑے حضرت صحابہ کرام کو گالیاں کیوں نہ دیں، بڑے حضرات انبیاء کرام کو گالیاں کیوں نہ دیں، سب ٹھیک ہے، اس لیے کہ سرکار نے کسی کو نجات کا پروانہ نہیں۔ اتنا گندا عقیدہ اس آدمی نے رکھا، طاہر القادری جس کا نام ہے۔ اور حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا تھا میری امت 73 فرقوں میں بڑھے گی، ایک جنت میں جائے گی، 72 جہنم میں جائیں گے، تو گویا ایک کو سرکار نے نجات کا پروانہ دے دیا، 72 کو جہنم کا پروانہ دے دیا۔ تو جب طاہر القادری ایسا کہتا ہے تو وہ اس حدیث کا منکر ہو جاتا ہے، اور حدیث کا کہتے ہیں طاہر القادری کا قصور کیا ہے، اس کی غلطی کیا ہے؟ ارے منکر حدیث ہے وہ، منکر قرآن ہے وہ، منکر اجماع امت ہے وہ، تب بھی پوچھتے ہیں کہ اس کی غلطی کیا ہے۔ ایک ہی غلطی نہیں ہے بلکہ اکبر نے تو سارے لوگوں کو جمع کر کے دین الہی بنایا تھا، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ رضوان نے، مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمۃ رضوان نے اس کا بھرپور رد کر کے کہہ دیا تھا کہ حق حق ہے، باطل باطل ہے، حق حق رہے گا، باطل باطل رہے گا، ان دونوں کا ملاپ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے کے بعد جب تحریک ترک موالات چلی، اس وقت بھی بعض لیڈروں کے دل میں خیال آیا کہ سب مل کر کے چلنا چاہیے، اور
مسلم غیر مسلم سب تفریق مٹا دینی چاہیے۔ جب ان بعض لیڈروں کے ذہن میں یہ گندے خیالات آنے لگے تو اس وقت مجدد اعظم سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان اور دیگر علماء اہل سنت نے ان کی اس سازش کو بھی تش تش بام کر دیا تھا اور مسلمانوں کو بتایا تھا کہ حق باطل کے ساتھ کبھی نہیں مل سکتا، حق اور باطل کبھی دوش بدوش نہیں چل سکتے۔ اور جب ان بزرگوں نے اپنے اپنے ان فتنوں کا سدباب کر دیا تو ان اکبر اور ان بعض لیڈروں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے طاہر القادری نے بھی لندن کے اسٹیج پہ سب کو جمع کر کے مسلم غیر مسلم قادیانی رافضی جتنے بھی مسلم غیر مسلم قومیں سب کو جمع کر کے کہا کہ گاڈ اللہ یہ کسی خاص مطلب مسلمانوں کے خاص کوئی کا لفظ نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی اپنی زبان میں اللہ ہی کو پکارتا ہے، لہذا ہر مذہب صحیح ہے، کوئی غلط نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو اب اگر اس طاہر القادری کا شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور مجدد الف ثانی اور مجدد اعظم اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور تاج الشریعہ طاہر القادری کی اس بدعقیدگی کا اگر رد کریں تو طاہر القادری کا اس بدعقیدگی کا رد کر کے تاج الشریعہ کے دشمن کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ کیوں کہتے ہیں کہ تاج الشریعہ ان کی شہرت سے چل رہے ہیں، اس وجہ سے ان کو ایسا ویسا کہہ رہے ہیں؟ ارے میں نے دیکھا، عرب میں سال چل کے دیکھا، دبئی میں سال چل کے دیکھا، طاہر القادری کو بھی دیکھا گیا۔ جب مدینہ شریف میں چلتا ہے تو 2-3 سے زیادہ لوگ ساتھ میں نہیں چلے ہوتے ہیں، راستے میں چلتا ہے تو لگتا ہے عام آدمی چل رہا ہوتا ہے، لیکن جب حضور تاج الشریعہ مدینہ شریف کی گلی میں نکلتے ہیں آدھے گھنٹے سے ایک ایک ہاتھ پکڑ کر کے کنارے کر دیا جاتا ہے، بھائی ساتھ میں مت چلو ابھی، لیکن تب بھی دیوانہ وار چلے آ رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر سے آتا ہے کوئی اس گلی سے آتا ہے، اور تاج الشریعہ کے ساتھ چلتا ہی جا رہا ہے اور ایک جمع غفیر جمع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اللہ تاج الشریعہ کیوں کسی کی شہرت سے چلے؟ ارے اس نے تو اپنی سیڑھیاں بنا کر کے اپنی تقریریں ریکارڈ کروا کر کے کمپیوٹروں میں محفوظ کروائی، تاج الشریعہ نے سیڑھیاں نہیں بنوائی، اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھایا، لیکن تب بھی جب کہیں گمنام جگہ پر انجان جگہ پر بھی چلتے ہیں تو چھوٹے سے چھوٹا بچہ کہتا ہے یہ تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ حضرات گرامی، اب آمدم برسر مطلب جس طریقے سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اپنے وقت کے ان باطل عقیدوں کا رد کرنے کے لیے جب بہت ساری تحریکیں چلی تھی مسلمانوں کے خلاف اور سب کے پیچھے یہودی ذہنیت رہتی تھی، یہودی سوچ و فکر رہتی تھی، تو اعلیٰ حضرت نے ان کا بھرپور رد کرنے کے لیے جماعت رضائے مصطفیٰ قائم فرمائی تھی، اور جماعت رضائے مصطفیٰ نے اس وقت اپنے نام کا بھرپور حق ادا کر دیا تھا، یعنی مسلمانوں کو سرکار تک پہنچا کر کے سرکار کی خوشنودی حاصل کرا دی، مسلمانوں کے دلوں کو محبت رسول سے روشن کر دیا تھا۔ تو آج بھی باطل عقیدے ختم نہیں ہوئے، روز بروز اٹھتے ہی جا رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ پونا کی سرزمین سے آپ یوں کہہ لیں کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کی نشت ثانیہ، یعنی دوبارہ اس کو نیا کر کے انشاءاللہ آج اس کے بینر طریقے سے یہاں پر اس کے مرکز کی، اس کے ہیڈ آفس کی سنگ بنیاد بھی ڈالا گیا ہے، اور اس کے بینر تلے مستقلاً اس کے بینر تلے پہلی کانفرنس سلطنت مصطفیٰ کے نام سے آپ کے پونا شہر میں کرائی گئی، اور انشاءاللہ اب آپ لوگوں کا کام ہے آپ اس جماعت کے ساتھ جڑ کر کے ان باطل عقیدوں کا رد کرتے رہیں اور عشق مصطفیٰ کی شمعیں لوگوں کے دلوں میں روشن کرتے رہیں، زیادہ سے زیادہ
خود بھی جڑیں، لوگوں کو بھی جوڑیں اور اسی کے منشور کو اپنا منشور بنا لیں، کیونکہ اس کا منشور وہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا منشور نہیں ہے جس میں ہے کہ بدعقیدوں کا رد نہ کیا جائے، بلکہ وہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم صدر اللہ فاضل علیہ الرحمۃ والرضوان کا بنائے ہوئے منشور ہے۔ انشاءاللہ اس میں ذرہ بھر بھی باطل کی آمیزش نہیں ہوگی، اس میں ذرہ بھر بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ آپ اسی منشور کو لے کے چلیں، یہاں پر اور مختلف جگہوں میں جماعت رضا مصطفیٰ کی شاخیں قائم کر کے لوگوں کے دین و ایمان کو محفوظ کرائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔